مفتی طارق مسعود صاحب پچھلی ٹرانسمیشن یہاں ہو رہی تھی، اس وقت نہیں تھے، کافی عرصے سے غائب تھے یہاں سے، تو ان کی طبیعت ناساز تھی، تو آج وہ تشریف لائے ہیں۔ تو یہ بھی تھوڑا ایک میسج، جس طرح سے کل آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک میسج سنا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کل جو کووڈ کا ایک سلسلہ ہے پاکستان میں، اور اس کا جو اسپریڈ ہے، بیماری کا جو پھیلاؤ ہے بہت زیادہ ہے، تو ہم مفتی طارق مسعود صاحب کو ایک تو اس بیماری سے صحت یاب ہونے پر ظاہر ہے ان کو بہت مبارکباد ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلدی اور آسانی سے ریکور کرتے ہیں اس بیماری سے۔ تو انہوں نے کس طرح سے اس بیماری کا مقابلہ کیا، ظاہر دعائیں اور بہت ساری نیک تمنائیں ان کے ساتھ تھیں، لیکن کیسے وہ اس میں مبتلا ہوئے اور پھر اس سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے، تھوڑا سا مصعب اس حوالے سے کوئی میسج اگر آپ۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس بارے میں پہلے بھی ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ جو کورونا میں مبتلا ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بیماری چھپاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہاں ہے یہ، نظر تو کوئی نہیں آ رہا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اگر موت بھی ہو جائے تو یہی کہا جاتا ہے نہیں جی یہ تو ہارٹ اٹیک سے، یہ تو شوگر سے۔ کوئی ایسا لگتا ہے کوئی سیاسی سا مسئلہ بن گیا ہے کہ اگر ہم نے مان لیا کہ کورونا سے انتقال ہوا ہے تو شاید بخشش نہیں ہوگی آخرت میں۔ حالانکہ وبا سے جو مرنا ہے وہ تو حدیث میں، بخاری مسلم کی حدیث میں اس کو شہادت قرار دیا ہے۔ تو اگر کوئی وبا سے انتقال کر جاتا ہے تو وہ تو شہادت ہے۔ تو ٹھیک ہے سب کرونا سے نہیں مر رہے، لیکن بہت سے لوگوں کی موتیں، خاص طور پہ بڑی بڑی مشہور شخصیات کی موت ہوئی ہے۔ تو مجھے جب یہ بیماری ہوئی ہے تو میں نے یہ بتایا لوگوں کو، حالانکہ عام طور پہ ہمارا مزاج نہیں ہے، علماء کا بھی نہیں ہوتا، ہم جیسے نالائقوں کا بھی نہیں ہے کہ اپنی بیماریاں لوگوں کو بتاتے پھریں۔ تو لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ تاکہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے، وہ مبتلا ہوئے، انہوں نے بتایا، ٹویٹ کیا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں تاکہ لوگوں کو ہو کہ یقین آ جائے کہ باقی یہ ہے، احتیاط کریں جی، احتیاط کریں لوگ۔ دوسرا یہ کہ جو میرا تجربہ رہا ہے، مجھے الحمدللہ ایک تو لندن میں ڈاکٹر خرم صاحب ہیں، ان سے رابطے کا بہت فائدہ ہوا۔ بالکل، کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسے معاملات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ آپ افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو مریض کو لے کے جا رہے ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں لے کے جا رہے۔ اس میں لوگوں کی قیاس آرائیاں بہت ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ جی ہاسپٹل نہیں جانا، ہاسپٹل نہیں جانا، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ مرا اس وجہ سے کہ ہسپتال گیا تھا، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ ایسے کہتے ہیں کہ ہسپتال تو جانا ہی جانا ہے، حالانکہ وہاں جانے کا بعض صورتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی ریسرچ بھی ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک وہ بتایا تھا کہ آکسیجن کی ایک ڈیوائس آتی ہے آکسیجن چیک کرنے کی۔ ہاسپٹل جب جانا ہے جب آکسیجن لیول آپ کا ڈاؤن ہو جائے، 95 سے یا 94 سے کم ہو جائے، تو وہ رکھیں اپنے پاس جب تک یہ بیماری چل رہی ہے۔ تو اگر وہ آکسیجن لیول ہے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اور اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو الگ بات ہے، تو یعنی نارمل آدمی تو بظاہر تو ہم نارمل ہی ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے فیور نہیں ہوتا الحمدللہ، ذرا سا گلا خراب ہو اور بہت زیادہ بھی ہو، لیکن مجھے ذرا سا گلا خراب ہوا، بخار ہو گیا، سردی لگنے لگی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کچھ اب نارمل سے حالات ہیں جو پہلے کبھی ہوئے نہیں۔ تو محلے میں ایک دو لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے کووڈ کا ٹیسٹ کروانے کی، یہ سب آج کل وائرل پھیلا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا جب اس سے زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں ہو رہا ہوتا، اب اتنا پھیلا ہوا نہیں اور ہمیں زیادہ پھیل گیا ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں نے احتیاطاً ٹیسٹ اس لیے کروایا تاکہ پھر ان احتیاطوں پر عمل ہو۔ تو ٹیسٹ بھی آغا خان لیبارٹری سے کروایا تاکہ رزلٹ میں ذرا ایکوریسی ہو، تو پازیٹیو تھا۔ تو 2 دن میں بیمار رہا ہوں، لیکن اس کے بعد 10 دنوں تک جو کمزوری محسوس ہوئی اور زبان کا ذائقہ، اور 1 ہفتے کے بعد سونگنے کی حس ختم ہو گئی تھی۔ حالانکہ جب یعنی زیادہ بیماری پیک پر تھی تو حس برقرار تھی، لیکن 1 ہفتے کے بعد ایسے حس ختم ہوئی ہے کہ گھر میں بڑا بہترین سا کھانا پکا تھا، خوشبو اڑوس پڑوس میں خوشبو جا رہی تھی، تو مجھے نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے جا کے باقاعدہ دیگچے میں ڈھکن کھول کے سونگنے کی کوشش کی ہے مجھے، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ جب یہ بخار ہوگا، اٹیک ہوگا، تو اس وقت یہ حس ختم ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں سے رابطہ بے احتیاطی کی آپ نے؟ ہاں جی، نہیں، اس میں سونگنے میں ہم نے سانس نہیں لیا، صرف کھینچا ہے اندر جی صرف کھینچا ہے اندر، سانس اندر پھینکا نہیں ہے۔ یہ احتیاط ہم کر رہے تھے۔ تو کسی اور کے جراثیم ہوں گے تو وہ چلے گئے ہوں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ٹھیک۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ جو سونگنے کی حس کا ختم ہونا، یہ کوئی کورونا کی لازمی علامتیں نہیں ہیں، کسی کو کچھ ہوتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے۔ خیر میں تو الحمدللہ 2 دن میں بخار میرا ختم ہو گیا تھا، میں ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تھا 2 دن کے بعد۔ لیکن
2 دنوں کے بعد میری اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے, اور ان کی ایج بھی زیادہ نہیں ہے اور صحت بھی ہم سے 2 گنا اچھی ہوگی ماشاءاللہ, اللہ اور صحت دے, لیکن وہ بہت خطرناک اٹیک ہوا, اور وہ اب تک یعنی 20 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک طبیعت بحال نہیں ہوئی ہے. اور جو ہم سمجھتے تھے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ خواتین پر اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے اور وہ جلدی ریکوری ہوتی ہے, بیمار بھی نہیں ہوتی, وہ سارا کم از کم میرے گھر میں الٹ ہوا ہے. اس کا آدمی جلدی ٹھیک ہو گیا, جو خاتون کو ہوا, اہلیہ کو ہوا, وہ ابھی تک اس کی ریکوری نہیں ہوئی ہے اور بہت زیادہ صحت خراب ہوئی. 2-3 دفعہ یہ نوبت آئی کہ ہاسپٹل لے کے جائیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا معاملہ, مگر اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں وہ اب تک چل رہے ہیں. تو دعا کی بھی درخواست ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے, ہمارے اساتذہ کو, اکابر کو, مشائخ کو, دوستوں کو, انہوں نے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں, تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ. لیکن یہ کہ یہ تجربہ ہے کہ مجھے اتنے ایک اندازہ ہوا کہ جس کی صحت میں تھوڑا سا بھی فالٹ ہے نا, اس کے لیے بہت ڈینجرس ہے یہ. بالکل, مجھے تو کوئی الحمدللہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوا, لیکن جس کی جو پہلے سے بیمار ہے نا, تو وہ ان کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے جی سب کی. بہت شکریہ آپ کی طرف سے. انشاءاللہ لوگ اس پہ مزید بھی احتیاط کریں گے. حضرت آپ نے کل مفتی مولانا طارق جمیل صاحب کی اگر وہ ویڈیو سنی ہو سر جی, کہ اس میں جس طرح وہ کمزوری سے بول رہے ہیں, جی تو آپ اندازہ لگیں کس طرح, تو آپ بھی کچھ اگر تھوڑا سا اس پہ. بس کافی روشنی ڈالی حضرت نے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس جو ہے نا وہ سازشی تھیوریوں سے نکلیں جی بالکل, اور حقائق کو سامنے رکھیں. ہمارے سامنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں, ہمارے بڑے بڑے قیمتی اکابر اسی بیماری میں دنیا سے گئے ہیں, اور بعد والوں نے اس کو چھپایا, یہ نہیں تھا, یہ تھا, یہ نہیں تھا, یہ نہیں. کیا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی وجہ کیا ہے. بالکل کوئی مجھے سمجھا دے. میں کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو چھپانے میں کیا, یہ کوئی اللہ کا حکم ہے چھپانا؟ کیا 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 ہے یہ؟ اور دوسری بات یہ کہ آج میں جمعے کے لیے ایک مسجد میں جاتا ہوں تو وہاں میں نے فاصلے رکھوائے ہوئے ہیں. جی, تو آج مجھے ایک میسج آیا وہاں کے جو ناظم صاحب تھے ان کا. انہوں نے کہا کہ جی جب آپ فاصلے کا کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ مسجد سے اسی وقت نکل جاتے ہیں, اور انہوں نے کچھ تھوڑا زیادہ مبالغہ کیا. بہت سارے نہیں نکلتے, ایک دکا کوئی نکلتا ہوگا, اور دوسرا بعد میں بھی آ کر تنگ کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں نے ترغیب دی فاصلوں کی آپ کو, تو کوئی اگر اس بارے میں اشکال ہے, کوئی آپ کے پاس اس کے لیے دلیل ہے, کوئی اور الجھن ہے, تو آپ مجھ سے مذاکرہ کریں, مجھ سے سوال کریں. دوسروں کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ میں موجود ہوں نا. جی آپ جتنا وقت لینا چاہیں گے میں دوں گا, لیکن میں فاصلے ختم کرنے کا قطعاً نہیں کہوں گا. میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. نماز میں قیام فرض ہے عمالات میں, لیکن ایک آدمی بیمار ہے اور اس کو قیام کی سکت نہیں ہے, تو قیام جو فرض ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ نہیں جائز. بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے مکروہ تو نہیں ہے. تو جب قیام جو فرض ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے, تو جو صفوں کا اتصال ہے, مل مل کر کھڑے ہونا ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے مفتابی قول کے مطابق. تو عذر کی بنا پر اگر اس سنت مؤکدہ پر عمل نہ کیا جائے تو نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی, نماز بلا کراہت جائز ہو جاتی ہے. پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ جو پہلی لہر آئی تھی اس وقت دارالعلوم کراچی میں اجتماع ہوا تھا, اور اس میں درجنوں مفتیان کرام شہر بھر کے دارالفتاء سے جمع ہوئے تھے, اور اس میں سب نے اتفاق رائے سے یہ فتویٰ لکھا تھا کہ فاصلے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے اور فاصلے رکھے جائیں. وہ اس وقت تو 6 فٹ کی بات ہو رہی تھی. تو بہرحال بعض خود میڈیکل سائنس کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 3 فٹ بھی کافی ہے. تو 3 فٹ ہو یا 6 فٹ ہو, لیکن فاصلہ رکھنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ وہ ایک بات اس میں یہ بھی تھی کہ جو اور کسی مسجد میں نہیں ہے, دائیں بائیں ساری مسجدوں میں فاصلوں کے بغیر نماز ہو رہی ہے, تو ایک اس جگہ کیوں؟ تو میں نے کہا کہ یہ فتویٰ لکھا تھا مفتیان کرام نے, اور سب نے اتفاق کے رائے سے لکھا تھا. البتہ جب وہ تحریر مرتب ہو گئی تو دستخط کروانے لگے, تو ایک مفتی صاحب نے دستخط کرنے سے انکار کیا. ان کو شرح صدر نہیں ہوا ہوگا, باقی درجنوں مفتیان کرام نے تو اس پر دستخط کیے تھے. تو یہ سارے جاہل ہیں, آپ لوگوں کو زیادہ فتوے کا پتہ ہے, وہ مفتیان کرام کو نہیں پتہ کہ نماز مکروہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ کا کام تو مفتی سے پوچھ کر چلنا ہے. اور پھر یہ کہ دائیں بائیں نہیں ہو رہی تو سوال ان پر ہے, اشکال ان پر ہے کہ جب مفتیان کرام نے میڈیکل سائنس کے ماہرین سے مشورہ کر کے اور حکومت کو ساتھ شامل کر کے تینوں اسٹیک ہولڈرز نے اتفاق کی رائے سے ایک فیصلہ کیا, تو اب جو اس کے خلاف کر رہا ہے اس پر اشکال بنتا ہے نا, ہم پر تو اشکال نہیں بنتا.
میڈیکل سائنس کے ماہرین نے کہہ دیا کہ اب فاصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اب بھی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ فاصلے رکھیں, احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں نے پھر اور احتیاطی میں کئی دفعہ وہاں گفتگو کر چکا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ جب سردی شدید ہوتی ہے, باہر جھکڑ چل رہے ہوتے ہیں, طوفانی ہوائیں ہوتی ہیں, تو آپ بغیر کچھ پہنے آپ باریک کپڑوں میں باہر نکلتے ہیں؟ نہیں نکلتے نا, اس لیے کہ ظاہری اسباب کے درجے میں وہ نقصان پہنچائے گی وہ ہوا آپ کو. تو بالکل اسی طرح ہارٹ کا کوئی مریض ہے اگر, تو وہ کیا صبح و شام بروسٹ کھاتا ہے اور مرغن غذائیں کھاتا ہے. کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو چمچے بھر بھر کے کھانے میں ڈال کر کھاتا ہے. کیوں نہیں کھاتا؟ احتیاط کے خلاف ہے. اسباب کے درجے کی چیز ہے, لیکن آپ ان سب اسباب کو اختیار کرتے ہیں, ان سب احتیاطوں پر عمل کرتے ہیں, اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے. تو یہاں آ کر کیا ہو جاتا ہے, یہ بھی تو اسی درجے کی چیز ہے نا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں, اسباب کے درجے میں نظر اللہ پر رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے.